ہمارے ہاں جو بچے یا تو اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا وہ مدارس میں جاتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں، بلکہ گھر میں پڑھنے کا رواج کم ہے. پہلے تھا برصغیر میں اور اسلامی دنیا میں بھی تھا کہ لوگ علماء کے پاس جاتے تھے، دینی تعلیم بھی لیتے تھے، دنیاوی تعلیم بھی لیتے تھے. آپ انجینئر ہیں اور آپ نے ظاہر سائنس کی تعلیم حاصل کی، تو وہ کون سا ایسا وقت تھا کہ جب آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو خاص طور پر ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ آپ کو مذہبی تعلیم لینی چاہیے یا مذہب کے بارے میں پڑھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، مذہب کا جو ماحول ہے وہ تو ہمیں گھر سے ہی ملا. یعنی میرے والد صاحب بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والے، والدہ بھی، اور ایک بڑی کٹر قسم کی اسٹرانچ بریلوی فیملی میں میرا بلٹ اپ ہوا. میٹرک لائف سے پہلے ہی اسکول لائف کے اندر ہی میں نے نماز 5 وقت شروع کر دی تھی گھر کے ماحول کی وجہ سے. پلس ان دنوں نئی نئی یہ جماعت آئی تھی ہمارے بریلوی مکتب کی، باپا جانی الیاس قادری صاحب. اس ٹائم تو یہ باپا جانی نہیں کہلواتے تھے، اس وقت تو مولانا الیاس قادری کہلواتے تھے، اور اس وقت یہ گرین پگڑی باندھا کرتے تھے. تو میں اپنی ینگ ایج میں اسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اور میٹرک کی لائف میں ہی ان کی لکھی ہوئی کتاب فیضان سنت سے ہم درس دیا کرتے تھے. 1992 میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد ایف ایس سی جیلم سے ہی کی پری انجینئرنگ میں 1994 میں، اور اس دوران تبلیغی سرگرمیاں جاری تھیں، یعنی ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہونا اور کتابیں پڑھنا. لیکن کتابیں اپنے مسلک کی کتابیں، اختلافی موضوعات کے اوپر اور فضائل کے اوپر، تصوف کی کتابیں. پھر جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر میرے پاس ٹائم بھی کھلا تھا ہاسٹل میں. میں نے وہ تمام کتابیں جو لوگ بڑی عمر میں جا کے پڑھتے ہیں، میں نے آلموسٹ 19-20 سال کی عمر میں پڑھ لی تھی. کیمیائے سعادت امام غزالی کی کتاب، مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب، کشف المحجوب، غنیۃ الطالبین، یہ ساری کتابیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ینگ ایج میں داڑھی نکلنے سے پہلے میں یہ تصوف کی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو ایک صوفی کنکلوڈ کر چکا تھا. اگر نہیں پڑھا تھا تو قرآن اور احادیث نہیں پڑھے ہوئے تھے. جب فیضان سنت آپ نے پڑھی، مجھے یاد ہے 1995 میں مجھ پر پہلا مقدمہ ڈیفرمیشن کا فیضان سنت پر ہوا تھا. اچھا. میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا. 1995 میں لاہور میں 2 افراد کراچی سے آئے جو ان کی جماعت کی تھی، جن کا مرڈر ہو گیا. تو مجھے نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس پہ ایک آرٹیکل لکھو. جب وہ مولانا الیاس قادری صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. جی ہاں. تو میں نے وہ آرٹیکل لکھا. مجھے آج بھی یاد ہے 1395-1397 صفحے کی وہ کتاب تھی، موٹی کتاب تھی فیضان سنت. میں نے پوری پڑھی. اس وقت آپ کو بالکل نہیں، آپ نے سوچا کہ آپ یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس پر سوالات آپ کے ذہن میں نہیں آئے؟ بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس بلٹ اپ جس ماحول کے اندر کیا تھا اس میں تو اس طرح کی دیو مالائی قصے کہانیاں وہ تو پبلک میں عام تھی. جب آپ کے ٹیلی ویژنز کے اوپر، آپ کے مساجد میں ہونے والے جلسوں کے اندر، جمعے کے خطبات کے اندر وہی کہانیاں سنائی جائیں جو تصوف کی پچھلی 1200 سال سے چل رہی ہیں، تو اس میں انسان تھنک آؤٹ آف باکس کر ہی نہیں سکتا. دباچے میں آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ ابا جی کی 4 پائی اڑنا جلد شروع کر دیتی تھی؟ جی کیوں نہ اڑے. جب مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جیسا پڑھا لکھا بندہ یہ سنائے کہ جی معین الدین چشتی صاحب کی جو جوتی ہے وہ ہوا میں بلند ہوئی، اور ایک جادوگر کو جو ہندوازم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اسے مارتا ہوا زمین پہ ان کا جوتا لے آیا. جب پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کے واقعات بیان کریں تو پھر ظاہر ہے اس میں تو آپ کوئی اور چیز سوچ ہی نہیں سکتے. وہ لوگ جو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے بڑے کم لوگ ہیں. آج بھی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا، ہمارا یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا، تو آپ کو جین زی اسی قسم کی قصے کہانیوں میں نظر آتی. علماء کو مجھ سے شکایت یہ ہے کہ جب مجھے حق بات پتہ چلی ہے تو پھر میں خاموش نہیں بیٹھا. میں نے اپنی لائف کی پرواہ نہیں کی، فرنٹ سے لیڈ کر کے میں نے اس پورے سسٹم کو اللہ کے فضل سے للکارا ہے. علمی طور پر پہلی چوٹ کب لگی آپ کو؟ پہلی چوٹ مجھے اس وقت لگی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں فائنل ایئر میں تھا. 2000 کی بات ہے. جون 2000 میں میں ڈگری کر کے فارغ ہوا میکینیکل انجینئرنگ میں آنرز کے ساتھ. ان دنوں دعوت اسلامی میں ایک اختلاف پیدا ہوا. جو ان کے پنجاب کے نگران تھے یہاں، حاجی ابراہیم قادری صاحب، جو پہلے اسٹیل مل میں ملازم تھے،
انہوں نے کچھ چیزیں الیاس قادری صاحب کی آبزرو کی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. ان چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ بالکل ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. مشورے میں کچھ اور طے ہوتا ہے. مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم نے لاؤڈ سپیکر میں نماز نہیں پڑھانی, بعد میں لاؤڈ سپیکر آپ خود سے الاؤ کر دیتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ جائز ہے اور وہ اچھا ڈیسیجن تھا. اس قسم کی کافی ساری چیزیں انہوں نے ان کو آلموسٹ کوئی 18-20 صفحوں کا خط لکھا, اور یہ ان کے اور حاجی ابراہیم قادری صاحب کے درمیان تھا, یہ باہر نہیں نکلا تھا. لیکن مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کی ہمدردی لینے کی خاطر ان کو وہ خط پڑھ کے سنایا اور انہیں باہر نکال دیا اپنی جماعت سے. حالانکہ وہ پنجاب, اس وقت کے صوبہ سرحد آج کا کے پی, اور پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے, ان تینوں صوبوں کے وہ نگران تھے. لیکن انہیں اسی بات کے اوپر نکالا گیا, اور ٹرو جینٹل مین تھے. میں نے انہیں بڑے کلوزلی آبزرو کیا ہے یونیورسٹی کے دوران. وہ پہلی چوٹ تھی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جن لوگوں کو گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قول و فعل کے تضاد سے بالا تر ہیں, ان میں بھی اس طرح کی چیزیں. کیونکہ میں نے پھر کچھ فون کالز بھی ان کی سن لی. وہ اوپنلی فون کال انہوں نے ملائی میٹنگ کے دوران. انہیں پتہ تھا کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے, تو وہ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو اپنی پوسٹ کی خاطر کسی لیول پہ بھی اتر سکتے ہیں. تو یہ میری پہلی چوٹ تھی. اس کے بعد پھر میں نے دعوت اسلامی کو خیر بات کہہ دیا, لیکن دین تصوف کو یا بریلوی مسلک کو خیر بات نہیں کہا. تو علمی طور پر پہلے آپ ان سے تھوڑا پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. جی ہاں جی. آپ ان کے بارے میں جانتے تھے, جی ان کو جی پڑھا ہوا تھا؟ جی ان کو پڑھا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک تصوف کا معاملہ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی نے مرغا زندہ کر لیا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں. جہاں تک تصوف کی تھاٹس کا تعلق ہے, مولانا الیاس قادری اور ڈاکٹر طاہر القادری میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں نے ایک امتی کی نسبت اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے جو 561 ہجری میں فوت ہوئے, شیخ عبد القادر جیلانی, ان کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں. تو تصوف کی حد تک یہ دونوں برابر ہیں, قصے کہانیاں سنانے میں بالکل برابر ہیں. تو ان کی بھی قصے کہانیاں ہم سنتے تھے. ہاں تھوڑا انہوں نے علمی ٹچ دیا, لیکن تصوف میں وہ وہی چیزیں کوٹ کرتے ہیں, کشف المحجوب سے وہی چیزیں کوٹ کرتے ہیں, حشت بہشت سے وہی چیزیں کوٹ کرتے ہیں جو کہ مولانا الیاس قادری صاحب کرتے تھے. علمی چوٹ پہلی دفعہ لگی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد میری کمر میں درد کا کوئی مسئلہ بن گیا, تو میں نے ریسٹ کیا 1 سال تک. اس کے بعد پھر میں جاب پہ آ گیا. اس دوران میں نے صحیح مسلم شریف پڑھنا شروع کی, غلام رسول سعیدی صاحب کی رحمہ اللہ تعالی. کراچی میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے وہ شیخ الحدیث تھے. انہوں نے آلموسٹ 7 جلدوں کے اوپر شرح صحیح مسلم لکھی تھی, اور اس میں انہوں نے جدید فقہی احکام و مسائل کے اوپر بھی قلم اٹھایا تھا, اور بعض معاملات میں انہوں نے اپنے مسلک کے جو بڑے ہیں امام احمد رضا بریلوی صاحب, ان کے ساتھ بھی اختلاف کیا. اور وہ پہلا موقع تھا علمی موقع, وہ جذباتی تھا جو مولانا الیاس قادری صاحب کا اور ابراہیم قادری صاحب کا معاملہ ہوا. یہاں پہ ایک علمی موقع تھا کہ یار ہم اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں قرآن کی ایک آیت کے ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس نے میرا دماغ کھولا. پھر جب میں نے وہ ساری پڑھنی شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے. کوئی شخص بڑا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر بات درست ہے. اس کے بعد پھر میں نے صحیح بخاری آلموسٹ کوئی 11 جلدوں پہ تھی, وہ بھی بریلوی مسلک کی شرح کے ساتھ وہ پڑھی, تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا شروع ہوا. لیکن اصل جو ٹرننگ پوائنٹ آیا, جو اصل چوٹ لگی, وہ 2007 میں مارچ کے مہینے میں جب مجھے آفس کی طرف سے لیپ ٹاپ ملا, تو میں نے پہلی دفعہ قرآن پاک کو پری ڈٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر ترجمے کے ساتھ سننا شروع کیا. امام کعبہ کی آواز اور معراج الدین خان صاحب نے ان کا اردو ترجمہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا جیسا کہ عربی میں قرآن نازل ہوا ہے. پی ٹی وی پہ بھی انہی کی آواز میں وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو میں نے قرآن پاک سننا شروع کیا. پڑھنے سے ہی سننا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو مجھے پہلی دفعہ اس چیز کا احساس ہوا کہ یار ہمارے معاملات کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہیں عقیدہ توحید کے پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا, پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا تعارف ہوا, شیخ زبیر لیزئی صاحب کا تعارف ہوا, اور پھر ہمارے سب سے بڑے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا تعارف ہوا.
پھر ان سے استفادہ کرتے رہے، اور 2008 میں نے آ کے باقاعدہ اپنے گھر کی بیٹھک میں درس کا سلسلہ شروع کیا، اور 2010 میں ہم نے ویب کیم کے اوپر ریکارڈنگ شروع کی، اور ایچ ڈی ریکارڈنگز ہماری سٹارٹ ہوئیں 2016 کے اندر۔ اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں جیدر صاحب کہ حدیث کے بارے میں برصغیر میں بہت کام ہوا ہے، اور خاص طور پر ہمارے پاس ایک ایسا اسکول آف تھاٹ بھی ہے جس پر بہت اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، جس کو بعض کو چکھڑالوی بھی کہتے ہیں اور پرویزی بھی کہتے ہیں۔ تو غلام احمد پرویز صاحب کو پڑھا آپ نے؟ ہاں جی، ان کو بھی پڑھا۔ مقام حدیث پڑھی؟ جی جی۔ کیسا پایا آپ نے مقام حدیث کو؟ دیکھیں، غلام احمد پرویز صاحب مخلص ہے اپنی کاز کے لیے، لیکن وہ ڈیویٹڈ ہے، وہ امت کی جو مین سٹریم ہے اس سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان سے مین اختلاف حدیث کے اوپر تباہ ازمائی کرنے کا نہیں ہے۔ مین اختلاف ہمیں ان سے وہ ہے جو ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی ان سے کیا اختلاف، وہ ہے جو قرآن پاک کے واضح معجزات کی انہوں نے باطل تعویلات کی ہیں۔ پورے قرآن میں جتنے معجزات آئے ہیں سب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بننا اور اس کو دوبارہ ٹچ کر کے لاٹھی میں کنورٹ ہونا، اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ جو قرآن میں معجزات، مردوں کا زندہ ہونا عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے بإذن اللہ، ان تمام چیزوں کی انہوں نے باطل تعویلات بیان کی ہیں، حالانکہ قرآن پاک ایک زندہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے جو آج تک زندہ ہے۔ قرآن پاک کا وہ ترجمہ معتبر ہے جو آج کے عرب کے لوگ بتائیں گے، نہ کہ عجم کے لوگ اسے اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب سے میں نے آپ کے گھر سے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ میرے آگ کے لفظ کو پکڑ کے اسے لکڑیوں والی آگ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی عقل پہ ہی ماتم کیا جائے گا۔ میں لٹریچر کی زبان میں آگ بول رہا ہوں، وہ لکڑی والی آگ نہیں ہے۔ غلام احمد پرویز صاحب نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے لنگوسٹک کی روٹس کو پکڑا، اور پھر انہوں نے ہر وہ چیز جو ان سے پہلے سر سید احمد خان صاحب نے کیا تھا۔ ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں، کوئی کفر کے فتوے نہیں کسی پہ لگا رہے، علمی گراؤنڈز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آج بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربک لینگویج جانتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے قرآن رکھیں، چھوڑ دیں، آپ غلام پرویز صاحب کو بھی، ہمارے استاد غامدی صاحب کو بھی چھوڑ دیں، مجھے بھی چھوڑ دیں، ان سے پوچھیں گے یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کرسچن آپ کو بتائے گا جس کی زبان عربی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ شوربے کا مطلب نمک والا پانی کرنے کی کوشش کریں کہ جی شور جو ہے وہ نمک کو کہتے ہیں، با کہتے ہیں پانی کو، لہٰذا یہ جو شوربے سے روٹی کھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ نمک پانی میں گھول کے آپ نے روٹی کھائی، تو کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آج کی لنگوسٹک میں ایوالو ہو کے شوربہ ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا قرآن پاک کی جو عربک ہے، جو پیور عربک زبان عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی تھی، اس میں نازل ہوئی، اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ لسان مبین میں عربی میں نازل ہوا ہے تاکہ اس میں کوئی باطل کو داخل نہ کر سکے۔ یہ ہمیں ان سے مین اختلاف ہے، امت کی مین سٹریم سے وہ قرآن پاک کے حوالے سے ہٹے۔ یہ حدیث والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، حدیث پہ تو آج بھی اہل حدیث مکتب میں ایک بہت بڑے اس دور کے امام بخاری جنہیں کہا جاتا ہے، شیخ ناصر الدین البانی 1999 عیسوی میں وہ فوت ہوئے، البانیہ کے تھے، یورپ سے، اور عرب میں سیٹل ہوئے، اور مفتی اعظم سعودیہ جو تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے میں نے اس نیلی چھتری کے نیچے ان سے شیخ البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں دیکھا۔ انہوں نے کئی ایک احادیث کے اوپر نقد کی ہے، اصول محدثین کے اوپر، کئی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، کئی جگہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ دروازہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کیٹاگوریکلی اسے اجمی سازش قرار دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جبکہ تواتر کے ساتھ اس امت نے جس طرح قرآن کو ٹرانسفر کیا ہے، سنت کو بھی اور اس کے ریٹن ریکارڈ کو بھی ٹرانسفر کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جس چیز کے اوپر ہماری بنیاد ہے وہ 5 چیزیں ہیں کلمے کے بعد، 4 چیزیں، ان میں پہلی چیز نماز ہے۔ نماز کا طریقہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، صرف نماز کے اوپر ترغیب دلائی یا اس کے چند ایک ارکان کا ذکر کیا، وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوا اور اس کے ریٹن ریکارڈ احادیث کے ذریعے۔ سنت اور حدیث میں جو یہ فرق کرتے ہیں اس فرق کو ہم کسی حد تک مانتے ہیں، لیکن سنت ہی کو ریٹن ریکارڈ میں آج سے 1200 سال پہلے جمع کیا گیا الحمدللہ، اور یہ بہت بڑا احسان ہے محدثین کا کہ انہوں نے علم کو فریز کر دیا، ورنہ یہ 1200 سال تک اتنا علم ٹرانسفر ہوتا
اور اس میں اتنی ایڈیشن لوگ کرتے کہ آج بدعت کا بھرمار ہوتا، اور آج ہم ایک چھلانگ میں 1200 سال پہلے ان کلمی نسخوں کے ذریعے صحابہ کرام کے ریٹن ریکارڈ کو جو محدثین نے جمع کیا وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. چند چیزوں پہ آپ نے اختلاف کرنا ہے، آپ ضرور کریں، آپ کا رائٹ ہے.